اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد القسم الخامس خبر ان وأخواتها وهي أن وكأن ولكن وليت ولعل وهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر تنسب المبتدأ ويسمى اسم إن وترفع الخبر ويسمى خبر إن فخبر إن هو المسند بعد دخولها نحو ان زیدا قائم. آج مبتدا اور خبر کی بحث کو تمام کرنے کے بعد ہم نواسخات کی بحث میں شروع ہوں گے، اور یہ نواسخات ان میں سب سے پہلے مصنف نے ان اور اس کے اخوات کو یعنی حروف مشبہ بالفعل کو بیان کیا ہے. حروف مشبہ بالفعل انا ہے، انا ہے، کأنا ہے، لکنہ ہے، لیتا ہے، لعل ہے. یہ بحث یہاں پر بہت ہی مختصر بیان کی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ دوسری کتابوں میں مثلا مغنی میں اور سیوطی میں اس کو اچھے انداز سے اور اس کے تمام بلکہ اکثر احکام کو، ان حروف کے اکثر احکام کو بیان کیا گیا ہے. لیکن چونکہ یہ کتاب مختصر ہے اور مصنف پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، مختصر مضبوط فی علم النحو، اختصار اس میں ملحوظ ہے، لذا یہاں پر مصنف نے اس کو بہت ہی اس بحث کو مختصر بیان کیا ہے. ہم بھی محصلین اور طلاب کے لیے اس درس کو زیادہ اس میں دوسری باتوں کو اور درس سے جدا باتوں کو بیان نہیں کریں گے. ہم یہی جو مصنف نے بیان کیا ہے اسی کی توضیح پر اکتفا کریں گے. مصنف فرماتے ہیں کہ یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، ان کا عمل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو نصب، اس کی خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے ان زیدا قائما. اور ان کا حکم کیا ہے؟ ان کی خبر کا حکم وہی مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، اس کے مفرد ہونے میں یا جملہ. جملہ کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جملہ کی 4 قسمیں تھیں. اگر ان کی خبر بھی جملہ آئے گی تو وہی 4 قسمیں اس میں آ جائیں گی، اسمیہ ہوگی، فعلیہ ہوگی، شرطیہ ہوگی، ظرفیہ ہوگی. اور اگر مفرد ہوگی تو ضروری ہے کہ اصل مبتدا میں چونکہ معرفہ ہونا ہے، ان کا اسم بھی معرفہ ہوگا، اور خبر اس میں نکرہ ہونا ہے، ان کی خبر بھی نکرہ ہوگی. مبتدا مقدم ہوگا، خبر مؤخر ہوگی. اور اس کے بعد دوسرے احکام کے جو ہم نے بیان کیے تھے
وہ سارے کے سارے مبتدا کی خبر کے ان کی خبر میں بھی آ جائیں گے. تو ترجمہ کرتے ہیں اس بات کا اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. وہیا القسم الخامس، پانچویں قسم، خبر انا و اخواتها، انا اور اس کے اخوات کی خبر ہے. وہیا اور یہ اخوات انا، انا کا انا کا انا، لکنہ اور لکنہ، ولیتا ولعل، لیتا اور لعل. وهذه الحروف اور یہ حروف تدخل علی المبتدا والخبر، داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. تنصب المبتدا، یہ نصب دیتے ہیں مبتدا کو. ویسمى اسم انا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم انا، یعنی اس مبتدا کا نام اسم انا رکھا جاتا ہے. وترفع الخبر، اور خبر کو رفع دیتے ہیں. ویسمى خبر انا، اور اس خبر کا نام انا کی خبر رکھا جاتا ہے. فخبر انا، پس انا کی خبر، هو المسند بعد دخولها، وہی ہے جس کا اسناد کیا جاتا ہے ان کے دخول کے بعد. وہ مسند ہوتی ہے ان کے دخول کے بعد. جیسے انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہونے والا ہے یا زید کھڑا ہے. وہ حکم ہو، اور اس خبر کا حکم، فی کون ہی، اس خبر کے ہونے میں، مفردن مفرد، او جملتن یا جملہ، معرفتن او نکرہ، معرفہ یا نکرہ ہونے میں، کا حکم مانن، کا حکم خبر المبتدائی، مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے. ولا یجوز تقدیمہ علی اسمہا، یہاں پر ایک دوسری بات، ہم مبتدا کی خبر کو اگر التباس نہ ہو، ہم مبتدا کی خبر کو مقدم کر سکتے تھے مبتدا پر، لیکن یہاں پر حکم یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ عامل ضعیف عامل ہوتے ہیں، فعل کی شباہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، لذا ان کی خبر کو ہم ان کے اسم پر مقدم نہیں کر سکتے، مگر اس صورت میں کہ جب وہ خبر ظرف ہوگی. یعنی اگر ان کی خبر ظرف ہے تو پھر ان کی خبر کی تقدیم ان کے اسم پر جائز ہے. لیکن اگر ان کی خبر ظرف نہیں ہے، غیر ظرف ہے، تو پھر اس کی تقدیم ان کے اسم پر جائز نہیں ہے. جیسے ان فی الدار زیدن، بے شک گھر میں زید ہے. فی الدار یہاں پر ایک خبر ہے، انا کی خبر، اور زیدن اس کا اسم ہے، اور یہاں پر اس کو مقدم کیا گیا ہے زید کی جو اس کا اسم ہے اس پر. دلیل کیا ہے؟ لمجال التوسع فی الظروف، اس لیے کہ ظروف میں وسعت کی قدرت زیادہ ہوتی ہے، وسعت کی طاقت، یعنی ان میں ایسے احکام جائز ہوتے ہیں جو ان کے غیر میں جائز نہیں ہوتے. تو اب یہاں پر ولا یجوز تقدیمہ، اور جائز نہیں ہے اس خبر کی تقدیم علی اسمہا، ان کے اسم پر، الا اذا کان، مگر جب وہ ظرف ہوگی، الا اذا کان ظرفا، مگر جب وہ خبر ظرف ہو، نحو ان فی الدار زیدن، لمجال التوسع فی الظروف، ظروف میں وسعت کی قدرت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو یہاں پر ایک عبارت آئی ہے لا یجوز تقدیمہ علی اسمہا الا اذا کان ظرفا. تو یہ ظرف، یہ اس کی ترکیب، یہ الا کے بعد جو مستثنیٰ ہے، یہ مستثنیٰ مفرغ ہے. اصل عبارت اس کی اس طرح سے ہے لا یجوز تقدیم خبرها علی اسمها فی کل اوقات، فی کل وقت من الاوقات الا وقت کونہ ظرفا. تو یہاں پر فی کل وقت من الاوقات مستثنی منہ تھا، اس کو ہم نے حذف کر دیا، اور
یہ کلام مفرق ہو گیا. ترجمہ اس عبارت کا جو ہم نے بیان کی ہے اس کا اس طرح سے ہو جائے گا: جائز نہیں ہے ان کی خبر کی تقدیم ان کے اسم پر تمام اوقات میں وقتوں سے مگر ان کے ظرف ہونے کے وقت. القسم السادس اسم کانا و اخواتها. مرفوعات سے چھٹی قسم کانا اور اس کے اخوات کی قسم ہے. وہی سارا و اصبح و امسا و اضحا و ظلا و باتا و آزا و عادا و غدا و راحا و مازرا و ما فتیا و من فکا و مادما و لیسا و ما برحا. چھٹی قسم مرفوعات سے کانا اور اس کے اخوات ہیں. یہ جیسے کہ عبارت میں ذکر ہے: سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظلا، باتا، عادا، آزا، غدا، راحا، مازلا، مفاتح، من فکا، مادما، لیسا اور مابارحا ہیں. یہ افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور اس کا نام، اس مبتدا کا نام جب یہ داخل ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو کانا کا اسم یا ان کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو نصب دیتے ہیں اور اس کا نام کانا کی خبر یا ان افعال کی خبر کہا جاتا ہے. اور تمام کے تمام ان افعال میں ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے. اور پھر سوائے ان افعال کی کہ جن کے شروع میں ما آئی ہے، خواہ وہ مائے نافیہ ہو یا مائے مصدریہ ہو، ان کے علاوہ تمام میں ان کی خبروں کو خود ان افعال پر بھی مقدم کیا جا سکتا ہے. مثلا کانا زید قائمن میں قائمن کانا زید کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے بیان کر دیا سوائے ان کے کہ جن کے شروع میں ما ہے، تو وہاں پر اگر کسی کے اول میں ما آ جائے، مثلا ما انفکا ہے، ما بارحہ ہے، ما زالہ ہے، ما فاتحہ ہے، ان کے شروع میں ان کی خبروں کو ان کے اول میں یعنی خود افعال پر مقدم نہیں کیا جا سکتا. بس نہیں کہا جائے گا قائمن ما زالہ زیدن. اور لیسا کے بارے میں اختلاف، علماء نے اختلاف کیا ہے، اس لیے کہ بعض کہتے ہیں کہ مقدم کیا جا سکتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مقدم نہیں کیا جا سکتا. اور کیونکہ یہ افعال ہیں، ان یعنی کانا اور اس کے اخوات جو ہیں افعال سے قرار دیے گئے ہیں، لذا ان کی باقی بحث جو ہے وہ فعل کی بحث میں آئے گی، یعنی مقصد ثانی میں آئے گی. تو اس عبارت کا ترجمہ وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ، اور یہ افعال ناقصہ تدخل ایضاً داخل ہوتے ہیں نیز علی المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر پر. ترفع المبتدا، یہ رفع دیتے ہیں مبتدا کو، ویسمى اسم کانا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم کانا. وتنصب الخبر، اور یہ نصب دیتے ہیں خبر کو، ویسمى خبر کانا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے کانا کی خبر. واسم کانا هو المسند الیہ بعد دخولها، اور کانا کا اسم وہی مسند الیہ ہوتا ہے، اسی کی طرف اسناد کیا جائے گا ان کے دخول کے بعد، اس کے دخول کے بعد. نحو کانا زید قائما،
زید کھڑا تھا. ویجوز فی الکل اور جائز ہے تمام میں تقدیم اخبارها علی اسمها ان کی خبروں کا مقدم کرنا ان کے اسم پر. جیسے کانا قائما زید زید کھڑا تھا. ویجوز اور جائز ہے تقدیم اخبارها علی نفس الافعال ایضا من کانا الی راح اور جائز ہے ان کی اخبار کا مقدم کرنا خود افعال پر بھی کانا سے راحہ تک. نحو قائما کانا زید قائما کانا زید کھڑا تھا زید یا زید کھڑا تھا. ولا یجوز ذالک اور یہ تقدیم جائز نہیں ہے فی ما اس میں اس فعل میں اولہ ما کہ اس کے اول میں ما ہے یا اس کا اول ما ہے. فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا قائما ما زال زید قائما ما زال زید نہیں کہا جائے گا. وفی لیسا خلاف اور لیسا میں اختلاف ہے. وباقی الکلام فی هذه الافعال یجیء فی القسم الثانی انشاء اللہ تعالی اور باقی کلام ان افعال میں آئے گی دوسری قسم میں انشاء اللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا. القسم السابع اسم ما ولا المشبہتین بلیسا. قسم سابع یعنی ساتویں قسم ما اور لا کے جو شباہت جن کو شباہت دی گئی ہے لیسا کے ساتھ کا اسم ہے. یعنی مرفوعات میں سے ساتویں قسم ما ولا مشبہتین بلیسا کا اسم ہے. اب اس میں کوئی زیادہ بحث نہیں ہے. یہی ہے کہ جب یہ داخل ہوں گے تو ان کا ہی اسم ان کا اسم مسند الیہ ہوگا یعنی اس کی طرف اسناد کیا جائے گا. اب وہ مبتدا نہیں رہا. مبتدا اور خبر پر یہ داخل ہوتے ہیں لیکن جب یہ داخل ہوئے تو وہ مبتدا نہیں رہے بلکہ وہ ما اور لا مشبہتین بلیسا کا اسم ہو جائے گا. یعنی مسند الیہ یہاں پر اب مبتدا نہیں بلکہ ان کا اسم ہے. اسناد جو کیا جا رہا ہے خبر کا وہ مبتدا کی طرف نہیں رہے گا جب یہ داخل ہو جائیں گے بلکہ ما ولا مشبہتین بلیسا کا اسم مسند الیہ ہو جائے گا. اب فرق ان دونوں میں کیا ہے؟ ما جو ہے وہ معرفہ پر اور نکرات دونوں پر داخل ہوتی ہے اور لا صرف و صرف نکرات کے ساتھ خاص ہے. اختصاص رکھتا ہے نکرات کے ساتھ. القسم السابع اسم لا و ما ولا المشبہتین بلیسا. ساتویں قسم ما اور لا کا اسم ہے وہ ما ولا کہ جن کو شباہت دی گئی ہے لیسا کے ساتھ. هو المسند الیہ وہی اسم مسند الیہ ہوتا ہے ان دونوں کے دخول کے بعد ما اور لا کے دخول کے بعد. نحو ما زید قائما زید نہیں کھڑا ہے. ولا رجل افضل منکا اور کوئی مرد افضل نہیں ہے منکا تجھ سے. ویدخل ما علی المعرفۃ اور داخل ہوتا ہے ما معرفہ پر والنکرۃ اور نکرہ پر. ویختص لا بالنکرات اور اختصاص رکھتا ہے لا نکرات کے ساتھ خاصتاً بالخصوص خاص طور پر. صلی اللہ علی محمد وآلہ